جب بھی ربیع الاول آتا ہے تو ربیع الاول شریف کے آنے سے پہلے یا اس مہینے میں جہاں نبی کے چاہنے والے خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو بدعت کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، یا اس پر خوشی منانے کو خلاف سنت کہتے ہیں، احکام اسلام کے خلاف کہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی کئی اعتراضات لوگوں کی طرف سے پھیلائے جا رہے ہیں۔ حاضرین، میں آپ کے سامنے چند اہم باتیں عرض کرنا چاہوں گا، غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، تو کچھ نوعیتیں ہیں اور کچھ طریقے ہیں غور کرنے کے، اس پر آپ سمجھداری کے ساتھ غور کریں گے تو نہ کوئی بدعت آپ کو نظر آئے گی اور نہ ہی کوئی خلاف سنت عمل نظر آئے گا۔ سب سے پہلی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم کو چاہیے ہم اپنے کوئی قانون اصول نہ بنائیں، دین اور شریعت کے قانون اصول کیا ہیں اس پر چلیں، بس اس پر چلیں گے تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، چاہے وہ میلاد پر خوشی منانے کی بات ہو یا کوئی دوسری بات ہو۔ حاضرین کرام، اہم دین اسلام کا اہم قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو حلال ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور جو حرام ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو حلال اور حرام جب واضح ہو چکا ہے تو کس اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ ماہ میلاد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یا ذکر کی مجلسیں محفلیں منعقد کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں بیان کرنا بدعت ہے، ناجائز ہے اور خلاف سنت ہے، یا نعوذ باللہ شرک ہے وغیرہ، اس قسم کی باتیں کرنا کیسے جائز ہوگا؟ کیوں؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ماہ میلاد میں کرنا منع ہوتا، قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا کہ کس کا گوشت کھانا حلال ہے، کس کا حرام ہے، کون سا جانور کھا سکتے ہیں، کون سا نہیں کھا سکتے، قرآن مجید میں آیا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے۔ اور کیا کہنا گناہ ہے، کیا کہنا جائز ہے، یہ بھی تو قرآن پاک میں ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا غیبت مت کرو اور گالی گلوچ مت کرو، ماں باپ کے ساتھ میں اپنے الفاظ نرم اختیار کرو، انہیں سخت نہ کہو، انہیں اف نہ کہو۔ تو ہم کو کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا ہے، یہ سب قرآن مجید میں آ چکا ہے، بیان کر دیا گیا ہے۔ تو کیا کہیں قرآن پاک میں یا حدیث شریف میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ حضور کے میلاد کے مہینے میں یا موقع پر تم خوشی مت مناؤ، حرام ہے تمہارے لیے، بدعت ہے؟ یہ بات کہیں قرآن مجید میں ہے، کہیں حدیث پاک میں ہے؟ جب قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے تو پھر کون اس کو بدعت کہہ سکتا ہے اور کون اس کو ناجائز کہہ سکتا ہے؟ اتنی بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، یہ ایک اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے بھی کام ہیں قرآن مجید احادیث پاک میں ان کو واضح طور پر کہ یہ ناجائز ہے یا یہ حرام ہے کہہ کر کھلے انداز میں واضح طور پر نہیں بتایا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا، چند مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ دیکھیے حاضرین، حدیث پاک میں یہ ذکر ملتا ہے، حدیث شریف میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب مسجد کی طرف آؤ تو بدبودار کوئی چیز کھا کر مت آؤ۔ یہ حدیث شریف میں، جیسے پیاز لہسن نام ملتا ہے اس کا، پیاز لہسن کھا کر مسجد کی طرف نہ آؤ، یہ حکم ہے۔ اگر کوئی مسجد میں یا مسجد کے وضو خانے میں سگریٹ، بیڑی وغیرہ پیے یا حقہ پیے تو دین یہ کہتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ
یہ مسجد کی بے حرمتی ہے، ایسا عمل کرنا حرام ہے۔ اگرچہ کہ سگریٹ وغیرہ پینا مکروہ ہے، لیکن مسجد میں چونکہ بے ادبی ہو رہی ہے اس لیے وہ عمل حرام ہے۔ تو کیا کوئی یہ کہے گا نہیں قرآن میں کہا ہے مول صاحب سگریٹ پینا منع ہے، بول کے ہے کیا قرآن مجید میں؟ تو اس کا تو نام بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ بعد میں بنائی ہوئی چیزیں۔ قانون کیا دیا گیا یہ یاد رکھنا چاہیے۔ قانون یہ ہے کہ جو چیز کس وجہ سے منع کی گئی وہ دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیاز لہسن کھا کر مسجد کی طرف آنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا اس میں بدبو ہوتی ہے۔ تو اب باقی جتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کھانے پینے سے بدبو آتی ہے ویسی چیزیں لے کر مسجد میں آنا درست نہیں ہے، اور وہ عمل مسجد میں کرنا ناجائز ہے۔ ایک قانون ملا، قانون کے مطابق مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ہر بات کھول کھول کر قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں بیان نہیں کی گئی ہے، اصول دیے جاتے ہیں، قانون دیا جاتا ہے، وہ قانون پر عمل کیا جائے۔ اور اس قانون کو سمجھنے کی صلاحیت ہر ایک عام آدمی کے پاس بھی نہیں ہوتی، جیسا کہ وکیل کی کتاب پڑھ کر ڈاکٹر نہیں سمجھ پاتا، ڈاکٹروں کی کتابیں پڑھ کر وکیل آپریشن نہیں کرنے لگتا، ایسے ہی ہر آدمی قرآن و حدیث پڑھ کے میرے کو یہ سمجھ میں آ رہا میرے کو یہ سمجھ میں آ رہا بولے تو پھر دین ایک رہتا اتنے، ہر آدمی کے عقل کے مطابق دین ہو جاتا۔ دین کو جن لوگوں نے سیکھا ہے ان سے سمجھنا چاہیے، وہ علماء کرام ہیں۔ تو ان حضرات نے یہ وضاحت بیان فرمائی ہے۔ یہ قانون جب آپ سمجھ چکے ہیں تو حاضرین اب یہ کہ میلاد میں کیا کیا جاتا ہے آپ اس کو سمجھیے۔ میلاد کی محفل منعقد کی جاتی ہے ماہ میلاد میں، ربیع الاول میں کیا کیا جاتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت قرآن و حدیث میں جو بھی آئی ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، وہ سنا جاتا ہے۔ اختتام پر آخر میں تناول وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے اگر استطاعت ہے، یا پھر کسی قسم کا کوئی تبرک وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو ابھی اس میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، یعنی شیرینی کا تقسیم ہونا، یا کھانا کھلانا، یا حضور کا ذکر فرمانا، یا درود پاک پڑھنا، یا نعت شریف پڑھنا، یہ جتنے کام ہیں قرآن مجید میں ان کاموں سے کہیں منع کیا گیا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہیں بھی منع نہیں۔ منع کی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی کا ذکر کیسے منع ہو سکتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ذکر سے منع کیا گیا، نہ کھانا کھلانے سے منع کیا گیا، نہ شیرینی تقسیم کرنے سے منع کیا گیا، نہ درود پاک سے منع کیا گیا۔ یہ تو عبادت ہے جناب، احادیث پاک میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانے کی بات آتی ہے تو سن لیجئے، سرکار نے فرمایا اے لوگو سلام عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ اسلام کے بہترین اعمال میں سے، صحیح بخاری میں۔ تو اسلام کا جو بہترین عمل جس کو حضور قرار دے رہے ہیں وہ ہم میلاد کی محفل میں کر رہے ہیں۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، قرآن مجید کی کون سی آیت حضور کے ذکر سے خالی ہے؟ لفظوں میں ہے یا معنی میں ہے؟ کہیں لفظوں میں ہے تو کہیں معنی میں ہے، مگر نبی کے ذکر کے بغیر قرآن کا ایک لفظ خالی نہیں ہے، ہر جگہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مول صاحب قرآن مجید میں شیطان کا بھی تو نام ہے نا، وہاں کہاں ہے حضور کا ذکر؟ وہاں بھی ہے۔ اس طریقے سے ہے کہ شیطان اللہ کا دشمن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب ہیں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اے لوگو تمہیں نبی کے قریب نہ ہونے دے، تو تم یہ شیطان دشمن سے دور رہو۔ تو نبی کا ذکر آیا نہیں آیا؟ ایک ایک لفظ میں قرآن پاک کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لفظوں میں ہے یا پھر معنی میں ہے۔ تو قرآن پاک میں جب خود نبی کا ذکر ہے، ماہ میلاد میں کرے تو منع کیوں ہوا بھائی؟ ربیع الاول میں حضور کا ذکر کرے تو کیوں منع ہوا؟ کس نے منع کیا؟ کہیں ہے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں؟ تو کہیں منع نہیں ہے۔ اور حاضرین اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرنا افضل ترین اذکار میں سے ہے، جو ذکر کیا جاتا ہے ان میں بہترین ذکر درود پاک بھی ہے۔ کلمہ طیبہ بھی بہترین ذکر ہے، افضل ذکر کلمہ طیبہ بھی ہے اور درود بھی ہے، بلکہ ہر کلمے میں درود ہے۔ جب بھی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، کیونکہ سرکار کا نام جب لیں تب درود پڑھنا ہے۔ تو کہاں نبی کے ذکر سے کون سی عبادت خالی ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں قرآن مجید کی وہ آیتیں بھی پڑھتے ہیں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں تعریف آئی ہے، تو نماز میں حضور کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا؟ ہر 2 رکعت میں السلام علیکم ایھا النبی، حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، تو حضور کا ذکر نماز میں ہوا نہیں ہوا؟ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو سرکار کا ذکر قرآن میں نماز میں آیا نہیں آیا؟ پھر نماز میں بھی حضور کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ روزہ، زکوٰۃ فرض ہوئی کس کے کہنے پر؟ آپ جب بھی زکوٰۃ دیں گے یہی تصور کریں گے حضور نے حکم فرمایا اس لیے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو نبی کا ذکر زکوٰۃ کے ساتھ ہوا نہیں ہوا؟ روزہ، رمضان کے روزے فرض ہے، کس نے بتایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف بتایا نہیں عمل کر کے بتایا، روزہ رکھ کے بتایا حضور نے کہ روزہ ایسے رکھا جاتا ہے، نماز پڑھ کے بتایا حضور نے کہ نماز ایسی پڑھی جاتی ہے، تو حضور کا ذکر ہوا نہیں ہوا؟ کون سی عبادت اللہ کی نبی کے ذکر سے خالی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماہ میلاد میں نبی کا ذکر کرنا بدعت ہے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ لوگوں کے باتوں میں مت آئیے میرے بھائی، اللہ نے عقل دی ہے، سوچئے، غور کریے۔ اللہ کے حبیب کا ذکر منع ہے تو معاذ اللہ کیا شیطان کا ذکر جائز ہوگا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں لوگ، کیا کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ؟ میلاد کے مہینے میں محفل میلاد منعقد کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، عجیب سی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ کچھ اصول کی باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سماعت میں لائی ہیں، تو کوئی کچھ بھی کہے تو فوراً مان نہیں لینا چاہیے۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سمجھداری سے کام کرے۔ ہر بات مولوی صاحب کو بتانا ضروری نہیں ہے، جو اصولی باتیں ہیں علماء کرام بیان فرما دیتے ہیں، کبھی خود اپنے کو بھی سوچنا پڑتا ہے، تو آپ غور کریے، پتہ چلے گا کہ کیا جائز ہوتا کیا ناجائز ہوتا۔